تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مائدہ آیات 20 تا 26۔ آگے کا مضمون۔ اب آگے یہود کی ابتدائی تاریخ کے ایک اہم واقعے کی یاد دہانی فرمائی ہے، جس سے ایک طرف تو یہ حقیقت روشنی میں آتی ہے کہ یہ قوم ابتدا ہی سے خدا کے عہد اور اس کے حقوق و فرائض کے معاملے میں نہایت بودی اور نکمی رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا نے ابتدا ہی سے اس کی بدعہدیوں اور نالائکیوں پر اس کو سزا بھی ہمیشہ نہایت عبرتناک دی ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک یہی خواب دیکھے جا رہی ہے کہ یہ خدا کی محبوب اور لاڈلی ہے، اس وجہ سے آخرت کے عذاب سے محفوظ ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے ہم قوموں، اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی اٹھائے اور اس نے تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ بخشا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں بخشا۔ اے میرے ہم قوموں، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ پیچھے نہ پھرو ورنہ نامرادوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے۔ وہ بولے کہ اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں، ہم اس میں نہیں داخل ہونے کے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو تھے تو انہی ڈرنے والوں ہی میں سے، پر خدا کا ان پر فضل تھا، للکارا کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے پھاٹک میں گھس جاؤ، جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے کہ اے موسیٰ، ہم اس میں ہرگز داخل ہونے کے نہیں جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، تو تم اور تمہارا خداوند جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری اپنی جان اور میں اپنے بھائی کے سوا کسی پر زور نہیں، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا تو یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام ٹھہری، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تو ان نافرمان لوگوں کا غم نہ کھا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سورہ نساء کی آیت 54 کے تحت ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں بعض اوقات ماضی کے صیغے سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ یہ وعدوں کی قطعیت کے اظہار کا ایک بلیغ اسلوب ہے جو قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے۔ گویا یہ وعدے محض وعدے نہیں بلکہ واقعات ہیں جو واقع ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اگرچہ بنی اسرائیل میں بعض انبیاء مبعوث ہو چکے تھے، لیکن نبوت کا غیر منقطع سلسلہ آپ علیہ السلام کے بعد شروع ہوا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت تک جاری رہا۔
بادشاہوں کے سلسلے کا تعلق تمام تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی کے دور سے ہے۔ اس سے پہلے خاندان کے بزرگوں کو ایک قسم کی سیادت اور پدرسری پیٹریارکی تو حاصل رہی، لیکن اس کو بادشاہی نہیں کہہ سکتے۔ تورات میں بھی اس کو بادشاہی سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں اسلوب کا ایک اور فرق بھی قابل لحاظ ہے۔ سلسلہ نبوت کی تعبیر کے لیے تو فرمایا جعل فیکم انبیاء، تم میں انبیاء بنائے، لیکن سلسلہ بادشاہی کے لیے تعبیر کی وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ بنایا۔ ان دونوں اسلوبوں میں فرق سے یہ بات نکلتی ہے کہ نبوت ایک مرتبہ اختصاص ہے جو صرف اس سے مخصوص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس منصب پر فائز فرماتا ہے، دوسرے اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس بادشاہی ہی ایک منصب اجتماعی ہے جس میں بادشاہ کے ساتھ اس کی پوری قوم حصہ دار ہوتی ہے۔ اگر کسی بادشاہی میں قوم شریک نہ ہو تو وہ استبداد اور مطلق العنانی ہے۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ سے مراد وہ منصب امامت و شہادت حق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مامور فرمایا تھا، اور جو امت مسلمہ کے ظہور میں آنے سے پہلے ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس سے مراد کنعان اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس کو مقدس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام نے اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا۔ یہ علاقہ اگرچہ بعد میں کافروں اور بت پرستوں کے قبضے میں آ گیا تھا، لیکن توحید اور خدا پرستی کی اذان چونکہ سب سے پہلے اسی علاقے میں گونجی تھی، اس وجہ سے اس کو ارض مقدس سے تعبیر فرمایا۔ مصر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی علاقے کو بنی اسرائیل کی میراث قرار دیا، اور تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ان سے وعدہ کیا کہ میں نے یہ علاقہ تم کو دیا۔ ملاحظہ ہو گنتی باب 13۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا حوالہ ہے جو انہوں نے دشت فاران میں اس موقع پر فرمائی جب بنی اسرائیل کو فلسطین پر حملے کے لیے ابھارا۔ تورات کی کتاب گنتی باب 13 سے 14 کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد تمام منازل سفر طے کرتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دشت فاران میں پہنچے اور فلسطین کا علاقہ قریب آ گیا، تو چونکہ یہی علاقہ منزل مقصود تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے 12 سرداروں کی ایک پارٹی علاقے کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجی۔ یہ پارٹی اپنی مہم سے فارغ ہو کر جب واپس آئی تو اس نے علاقے کی زرخیزی و شادابی سے متعلق تو نہایت شوق انگیز رپورٹ دی، لیکن ملک پر قابض باشندوں کے قد و قامت اور ان کی زوراوری سے متعلق اس نے جو بیان دیا وہ بنی اسرائیل کے لیے نہایت حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ چنانچہ یہ بیان سنتے ہی انہوں نے واویلا شروع کر دیا، اور جس ملک پر قبضہ کرنے کی امنگیں لیے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے اس پر قبضہ کرنا تو درکنار، پھر مصر پلٹ جانے کی باتیں کرنے لگے، اور یہ بات انہیں یاد بھی نہیں رہی کہ خدا نے ان کو اس ملک کی میراث دینے کا قسم کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ تفتیشی مہم کے ارکان میں سے 2 شخصوں نے جن کے نام تورات میں یوشع اور کالب بتائے جاتے ہیں، ان کی ہمت باندھنے کی بڑی کوشش کی اور اللہ کے وعدوں اور عزم و ہمت کے ثمرات و برکات کا بتیرا حوصلہ دیا، لیکن بنی اسرائیل فلسطین پر حملہ کرنے کی ہمت و حوصلہ کرنے کی بجائے ان دونوں حوصلہ مندوں کو سنگسار کر دینے کے درپے ہو گئے۔ یہی موقع ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ قرآن نے اگرچہ تقریر کا صرف خلاصہ دیا ہے، اس لیے کہ مقصود بالاجمال واقعے کی طرف صرف اشارہ کر دینا تھا، تاہم وہ سارے پہلو اس میں موجود ہیں جو اس موقع پر حوصلے کو بحال کرنے اور پست حوصلگی کے انجام بد سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان افضال و عنایات کا حوصلہ دیا جو مصر سے خروج کے وقت سے لے کر اب تک برابر سایہ کی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ رہے، ان قطعی اور حتمی وعدوں کا حوصلہ دیا جو سلسلہ نبوت کے اجراء اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم حکمران قوم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔
اس میراث کا حوالہ دیا جو ایک شاداب و زرخیز علاقے کی شکل میں ان کو ملنے والی تھی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا۔ ان تمام وعدوں اور یقین دہانیوں کے ساتھ ان کو ارض مقدس پر حملہ کی دعوت دی اور ساتھ ہی بزدلی اور پست حوصلگی کے انجام بد سے بھی آگاہ کر دیا کہ قدم پیچھے ہٹایا تو بالکل ہی نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ پیچھے مصر کی غلامی ہے اور آگے کے لیے ہمت نہ کی تو یہ صحرا گردی ہے جس میں مر کھپ کر فنا ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلہا حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون۔ قومن جبارین، جبار کے معنی قد آور، زور آور، تگڑے اور طاقتور کے ہیں۔ عربی میں جبار کھجور کے ان درختوں کو بھی کہتے ہیں جو بہت اونچے ہوں۔ تورات میں ان کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی گئی ہے: وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے سب قد آور ہیں، اور وہاں ہم نے بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے۔ گنتی باب 13 آیت 33۔ یہ اس رپورٹ کے الفاظ ہیں جو تفتیشی مہم کے ارکان نے فلسطین کے باشندوں سے متعلق دی۔ اس میں بنی عناق کے لیے جبار ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے جو بعینیہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی اور عبرانی دونوں قریب المخرج زبانیں ہیں، اس وجہ سے دونوں میں بہت سے مادے اور الفاظ مشترک ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا جو اوپر مذکور ہوئی بنی اسرائیل کی طرف سے جواب ہے کہ جب اس ملک پر ایسے جبار اور قداور لوگ قابض ہیں تو ہم تو ان کی تلواروں کا لقمہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، البتہ اگر قدرت کے کسی ایسے معجزے کے ذریعے سے جیسے معجزے تم اب تک دکھاتے رہے ہو یہ اس علاقے سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس علاقے پر قابض ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموهم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، رجلانی سے مراد جیسا کہ اوپر مذکور ہوا یوشع اور کالب ہیں جو اس مہم کے ارکان میں سے تھے جو فلسطین کے حالات کی تفتیش کے لیے بھیجی گئی تھی۔ الذین یخافون میں عام طور پر لوگوں نے یخافون کے مفعول کو محذوف مانا ہے، یعنی یخافون اللہ، وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے۔ اگرچہ میرے استاذ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، لیکن دو وجہ سے اس تاویل پر میرا دل نہیں جمتا۔ ایک تو یہ کہ یہ موقع مفعول کے اظہار کا تھا نہ کہ اس کے حذف کا، اس لیے کہ یہاں التباس پیدا ہو سکتا ہے اور التباس کے مواقع میں اظہار مستحسن ہے نہ کہ حذف۔ دوسری یہ کہ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت خدا سے ڈرنے والوں کی ایک جماعت موجود تھی جن کے اندر یوشع اور کالب بھی تھے۔ اگر یہ بات ہے تو انعام الہی کی تخصیص انہی دو حضرات کے لیے کیوں ہوئی؟ پھر تو انعم اللہ علیہم کی جگہ انعم اللہ علیہم ہونا تھا۔ علاوہ ازیں تورات اور قرآن دونوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت بنی عناق کے خوف سے پوری قوم کا دل بیٹھ گیا تھا۔ صرف یہ دو اللہ کے بندے پوری قوم میں سے ایسے نکلے جو خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے عہد پر استوار رہے۔ اس وجہ سے قرین صواب تاویل میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر چند یوشع اور کالب تھے تو اسی قوم میں سے جس پر خوف اور بزدلی کی موت طاری تھی، لیکن اللہ کا ان پر فضل و انعام تھا کہ وہ اس وبائے عام میں مرنے پر راضی نہیں ہوئے بلکہ ایمان اور عزم پر استوار رہنے کی انہوں نے توفیق پائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب پوری قوم کی قوم اس طرح ہمت ہار بیٹھے جس طرح بنی اسرائیل ہار بیٹھے تو بہادر سے بہادر آدمی کے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں۔
بڑا ہی باوفا اور صداقت شعار ہوتا ہے وہ مرد حق جو ایسے نازک موقع پر بھی اپنی وفاداری اور صداقت شعاری نبھا لے جائے۔ یوشع اور کالب کے کردار کا یہی پہلو ہے جس کے سبب سے عہد و میثاق کی اس سورہ میں قرآن نے ان کا ذکر کر کے ان کو زندہ و جاوید بنا دیا، تاکہ جو لوگ خدا کی راہ پر چلنے کا ارادہ کریں وہ ان کے اس مثالی کردار سے یہ سبق لیں کہ جب سب سو جائیں تو جاگنے والے کس طرح جاگتے ہیں، اور جب سب مر جاتے ہیں تو زندہ رہنے والے کس طرح زندہ رہتے ہیں۔ قرآن نے یہاں بزدلوں کے اندر کے بہادروں اور مردوں کے اندر کے زندوں کو اس لیے نمایاں کیا ہے کہ بہادروں کے اندر بہادر اور زندوں کے اندر زندہ تو بہت نظر آ جائیں گے، لیکن وہ زندگی بخش ہستیاں بہت کمیاب ہیں جو مردوں کو زندگی بخشتی ہیں، اگرچہ اسی راہ میں انہیں خود اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، یہ ان دونوں مردان حق کی تقریر ہے جو انہوں نے اپنی ہمت ہاری ہوئی قوم کا حوصلہ بحال کرنے کے لیے کی۔ انہوں نے للکارا کہ شہر کے پھاٹک سے ان پر چڑھائی کرو، جب تم یہ اقدام کر گزرو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بندے جب اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں تو ان کے اپنے پاس جو طاقت و قوت موجود ہے اس کو میدان میں ڈال دیتے ہیں، تب وہ اپنی مدد و نصرت سے ان کو نوازتا ہے۔ گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے اس کی آسمانی تائید نہیں اترتی۔ تورات میں ان کی یہ تقریر ان الفاظ میں ہے: اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کے لیے ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کر دو۔ گنتی باب 13 6-10۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر خدا پر ایمان ہے تو خدا نے تو قسم کے ساتھ اس ملک کی میراث تم کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر خدا پر بھروسہ رکھو، اس کے حکم کی تعمیل کا عزم کرو۔ جب تم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے تو وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ قالوا یا موسیٰ انا ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف سے آخری جواب تھا۔ تورات میں یہ جواب ان لفظوں میں تو موجود نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گریہ و ماتم کا ذکر ہے۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی کہ ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مر جاتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ گنتی باب 14 آیات 1-3۔ ظاہر ہے کہ جن کی بزدلی اور دہشت زدگی کا یہ عالم ہو کہ ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع و کالب کی یہ یقین دہانی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تم ان کا خوف نہ کرو، بالکل بے سود تھی۔ انہوں نے یقیناً اس یقین دہانی کے جواب میں یہی کہا ہوگا کہ اگر خداوند ساتھ ہے تو تم اور تمہارا خداوند جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ بنی اسرائیل کے مذکورہ بالا جواب کے بعد ان سے کسی خیر کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غم اور صدمے کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی زور نہیں، اس وجہ سے اب تو ہمارے اور اس بد عہد قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔
علیحدگی کر دینے کا منشا ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ اب ان کی قیادت و اصلاح کے بار عظیم سے ان کو سبق دوش کر دیا جائے۔ اتنی طویل جدوجہد اور اتنے بے شمار خوارق و عجائب کے بعد بھی جن کی بے یقینی کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب میں ان پتھروں میں کیا جونک لگا سکتا ہوں؟ اب تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ ہی فرما دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ خود خدا کے مقرر کردہ وزیر تھے اور انہوں نے ہر مرحلے میں اپنی وفاداری کا شایان شان ثبوت دیا تھا، اس وجہ سے ان پر اعتماد تو ایک امر بدیہی تھا، لیکن باقی پوری قوم اللہ کے ان دو بندوں کے سوا جن کا اوپر ذکر ہوا بالکل مردہ نکلی۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علیحدگی کی درخواست تو منظور نہیں فرمائی، اس لیے کہ پیغمبر قوم کے لیے بمنزلہ روح ہوتا ہے۔ قوم سے اس علیحدگی اور وہ بھی اعلان برات کے ساتھ پوری قوم کے لیے پیغام ہلاکت ہوتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کی اس ناقدری اور بے یقینی کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ 40 سال کے لیے سرزمین مقدس کو ان کے لیے حرام کر دیا، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ مدت یہ اسی صحرا گردی میں گزاریں گے۔ تورات میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے مجھے میری حیات کی قسم ہے کہ جیسے تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوائے یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا تھا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اس بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے۔ نوٹ: یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، زناکاری کا لفظ تورات میں خدا کے ساتھ بدعہدی اور بے وفائی کے لیے بکثرت استعمال ہوا ہے۔ گنتی باب 14 آیات 27 تا 34۔ اس صحرا گردی کے دوران میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قیادت سے بھی محروم ہو گئے، اور ان کی وہ پوری نسل بھی ختم ہو گئی جس نے قبطیوں کی غلامی کے زیر سایہ پرورش پائی تھی۔ البتہ وہ نسل باقی رہی جو اس صحرا کی فضا میں پلی اور جوان ہوئی۔ اسی نے بعد میں یشوع کی قیادت میں موعودہ سرزمین کو فتح کیا۔ اس سے ہمارے بعض علماء اجتماعیات نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور صحیح نتیجہ نکالا ہے، کہ آزادی و حکمرانی کی ذمہ داریوں کے لیے خود اعتمادی اور اولو العزمی ضروری ہے۔ مصر کی غلامی نے یہ چیز بنی اسرائیل کے اندر سے ختم کر دی تھی۔ قدرت نے ان کو صحرا کی بھٹی میں تپا کر از سر نو ان کے اندر یہ جوہر پیدا کیا، تب وہ اس قابل ہو سکے کہ کسی ملک کو فتح اور اس پر حکومت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ضابطے اور قاعدے بنائے ہیں، اور یہ ضابطے اور قاعدے بالکل بے لاگ ہیں۔ قدرت نے اجتماعی ترقی کے لیے جو زینے ٹھہرا دیے ہیں، ان کو طے کیے بغیر کوئی قوم بام ترقی پر نہیں پہنچ سکتی، اگرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نسل سے ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ بنی اسرائیل کے اس واقعے نے ان کے اس زعم کی پوری تردید کر دی جس کا حوالہ اوپر گزرا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور چہیتے سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے عمل اور اطاعت کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری خیال کیے بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ گمان کچھ حقیقت رکھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تو تم اور بھی زیادہ چہیتے تھے،
پھر اس وقت ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے ڈگ ڈال دیے تھے تو خدا خود تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا اور فلسطین کا بادشاہ بنا دیتا؟ پھر خدا کی جنت کو تم یوں ہی مفت میں حاصل کرنے کے خبط میں کیوں مبتلا ہو؟